بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا خون ہے جس کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی کائنات کا مالک اسے اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دیتا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی راہ میں جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہے تو عرش الہی پر اس کے جذبے کی کیسی قدردانی ہوتی ہے؟ آخر وہ کیا سعادت ہے جو صرف عید الاضحیٰ کے ان مبارک دنوں میں چھپی ہے کہ خالق کائنات خود اس عمل کو اپنے محبوب بندوں کی نشانی قرار دیتا ہے۔ وہ خوش نصیب کون لوگ ہیں جن کی قربانی کے جانور کا ہر بال قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں پہاڑ بن کر آئے گا، اور جن کی پکار پر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سامعین کرام، وہ لمحات جب ایک مومن اپنے رب کی محبت میں اپنی حلال کمائی سے خریدا ہوا جانور ذبح کرنے کے لیے لٹاتا ہے تو وہ صرف ایک جانور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے نفس کی قربانی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت نہیں جب صرف گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت بندے کے تقوی کو اپنی طرف کھینچنے والا مقناطیس بن جاتی ہے۔ قربانی کا یہ عمل کوئی عام رسم نہیں، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان وہ براہ راست وفاداری کا ثبوت ہے جس میں نیت کے سوا کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی۔ ہر دل اس درد کو محسوس کرنے کے اہل نہیں ہوتا، اور ہر قربانی کرنے والے کو یہ معرفت نہیں ملتی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی روح پرور کیفیات ہے جنہیں اللہ قربانی کے وقت دیکھنا پسند کرتا ہے، اور وہ کون سے راز ہے جو ایک عام قربانی کو مقبولیت کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ممکن ہے یہ چند منٹ آپ کی قربانی کی اصل روح کو بیدار کر دیں اور آپ کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت دلا دے۔ آئیے وہ خاص باتیں اور وہ ایمانی کیفیات سمجھتے ہیں جن کے بغیر قربانی محض ایک گوشت خوری بن کر رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ قربانی کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جب بندہ جانور کے گلے پر چھری رکھتا ہے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اے اللہ، یہ تیرا ہی دیا ہوا رزق ہے اور میں تیرے ہی نام پر اسے نچھاور کر رہا ہوں۔ جب بندہ ان کلمات اور اس نیت سے عمل شروع کرتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر قربانی کا تذکرہ فرماتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کو تمہارا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اسے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ تمہارے لیے وہ امتحان ہے جہاں تمہاری ہر چھوٹی سی قربانی تمہیں رب کے اتنا قریب کر سکتی ہے کہ تمہارا شمار مقربین میں ہونے لگے، اور ممکن ہے کہ تمہاری یہ ایک قربانی تمہاری زندگی کے تمام بگڑے ہوئے کام بنا دے۔ یہاں ایک نہایت ایمان افروز واقعہ یاد آ گیا جو ہمارے یقین کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں حکم ہوا کہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرو تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، بلکہ انہوں نے اس خواب کو اللہ کا حتمی حکم مانا، اور جب بیٹے سے مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ تاریخی جواب دیا کہ ابا جان، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ذرا تصور کرے اس باپ کی عظمت اور اس بیٹے کی فرما برداری کا کہ جب چھری چلی تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور جنت سے مینڈا بھیج کر یہ پیغام دیا کہ ابراہیم، تو نے اپنا امتحان پورا کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی دراصل جان دینے کا نہیں،
بلکہ جان بچانے کا نام ہے، بشرطے کہ نیت میں صرف اللہ کی خوشنودی ہو۔ یاد رکھیے کہ قربانی اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک ایسا اعزاز ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کی بڑائی کا سکہ بیٹھا ہوا ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمانی دنیا پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ قربانی کے جانور کا انتخاب کرتے وقت اس کی خوبصورتی اور صحت کا خیال رکھنا بھی سنت ہے، کیونکہ ہم کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم کسی دنیاوی افسر کو تحفہ دیتے وقت بہترین چیز کا انتخاب کرتے ہیں، تو کیا اللہ کا حق اس سے زیادہ نہیں ہے؟ جو لوگ سستے جانور کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ صرف فرض پورا ہو جائے، وہ قربانی کی اس لذت سے واقف ہی نہیں جو ایک قیمتی اور محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں لٹانے سے ملتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں قربانی سے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کی رضا، پھر سنت ابراہیمی کی پیروی، اور پھر غریبوں کی دل جوئی۔ کون ہے وہ لوگ جن کی قربانی عرش کو ہلا دیتی ہے؟ وہ جو جانور خریدتے وقت بھی اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور تقسیم کرتے وقت بھی اللہم منک ولک کی تصویر بنے ہوتے ہیں، یعنی اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ بہت سے لوگ لاکھوں کے جانور لاتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہ عاجزی نہیں ہوتی، وہ صرف دکھاوے کا سہارا لیتے ہیں اور قربانی کی اصل مٹھاس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بندہ جو اپنے دل میں اس بات کا پختہ یقین کر لیتا ہے کہ میری قربانی میرے رب کے حضور میری حاضری ہے، اور جس کا مقصد صرف اور صرف خالق کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور سبق آموز واقعہ سناتا چلوں کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میری قربانی قبول ہوئی یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ جانور ذبح کرنے کے بعد تمہارے دل سے دنیا کی محبت کتنی ذبح ہوئی ہے۔ اگر تمہارے اخلاق بدل گئے اور تمہارے اندر عاجزی آ گئی تو سمجھو تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ یاد رکھیے، قربانی کوئی بوجھ نہیں، بلکہ یہ وہ سکون ہے جو بندے کو اللہ کے سائے میں لے آتا ہے۔ ایک اللہ والے کا ذکر ہے کہ وہ قربانی کا گوشت تقسیم کرتے وقت رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میری نیت میں کوئی کھوٹ نہ رہ جائے اور میں اس عظیم اجر سے محروم نہ ہو جاؤں۔ یہ وہی تڑپ ہے جو بندے کو عام سے خاص بنا دیتی ہے۔ جس کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے، پھر کائنات کی ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے، اور رب کائنات اس کے چھوٹے سے عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں تکبیرات تشریق کا ورد کرنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا اس عمل کی تاثیر کو 100 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ وہ کلمات ہے جو فضاؤں میں ایک ایسا نور پیدا کرتے ہیں جس سے شیطانی وسوسے دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ مصلی پر بیٹھ کر دعا کرتا ہے اور اس کی قربانی کا خون اسے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہی اصل کامیابی ہے، اور وہی رب ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ صرف جانور ذبح کر دینا کافی نہیں، بلکہ دل کے اندر موجود انا، تکبر اور بغض کے بتوں کو بھی توڑنا ضروری ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو حقیقی مومن بناتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں
کیوں بانٹا جاتا ہے؟ ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ یہ تقسیم ہمیں سماجی انصاف اور ہمدردی کا درس دیتی ہے۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشیاں اکیلے نہیں بلکہ سب کے ساتھ مل کر منائی جاتی ہے۔ قربانی میں جو خاص دعا مانگنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، میری اس قربانی کو قبول فرما، اور جیسے میں نے اس جانور کو ذبح کیا ہے ایسے ہی میرے گناہوں کو بھی ختم کر دے۔ جب انسان اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کے تمام مالی اور جانی مسائل خود حل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی انا کو میرے سامنے جھکا دیا ہے، تو اب اس کی تقدیر کو بدلنا میرا کام ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ جس بندے کے دل میں ندامت ہوگی اللہ اس کی ہر پکار سنے گا۔ گناہ صرف وہ نہیں جو نظر آئے، بلکہ دوسروں کا حق مارنا، حسد کرنا اور یتیموں کا مال کھانا بھی وہ گناہ ہے جو دعا اور قربانی کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان ایام میں سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ آپ کا عمل پاکیزہ ہو جائے۔ اپنی دعا میں یہ ضرور کہے کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں، مجھے ہدایت عطا فرما۔ جب بندہ پاک ہو کر قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال نامے کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کیا لے کر جا رہے ہیں۔ اگر ہم انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اور ہماری قربانی میں غریبوں کا حقیقی حصہ شامل ہے تو پھر ہماری پکار عرش تک جاتی ہے۔ لیکن جب انسان صرف گوشت کے انبار جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور پڑوس میں کوئی بھوکا سو جاتا ہے تو ایسی قربانی زمین سے اوپر نہیں اٹھتی۔ قربانی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں کرنا سیکھیں۔ جس طرح جانور چھری کے نیچے خاموش ہو جاتا ہے، اسی طرح مومن کو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، چاہے وہ حکم کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ وہ فلسفہ ہے جس نے اسلام کو ایک زندہ جاوید مذہب بنایا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خلوص نیت اور ہمدردی ہی قربانی کی پہلی شرط ہے۔ گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، لیکن بہترین وہ ہے جو اللہ کے حضور جھک جائے اور اپنی ہر قیمتی چیز اس کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ اس چیز کا خیال رکھنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ اسے وہ عزت عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ورنہ صرف دکھاوے کی قربانی سے زبان تو چلتی ہے مگر روح مردہ رہتی ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے اور دنیا کی عارضی چمک کے پیچھے نہیں بھاگتا، اللہ اسے اپنی معرفت کا نور عطا کرتا ہے۔ دنیا میں رہنا اور حلال طریقے سے مال کمانا برا نہیں، لیکن مال کو دل کا قبلہ بنا لینا اصل محرومی ہے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہا جائے کہ جو میرے اللہ نے دیا وہی بہترین ہے، اور میں اس کی راہ میں کچھ بھی لٹانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ جس طرح ہاجرہ علیہ السلام نے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے رب پر بھروسہ کیا اور صفا و مروہ کی دوڑ لگائی تو اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اسی طرح جب آپ اپنی انا کو قربان کریں گے تو اللہ آپ کی بنجر زندگی میں رحمتوں کے چشمے جاری کر دے گا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں ان بندوں کی جو اللہ کے چنندہ ہے اور جن کی قربانیوں کا ذکر آسمانوں میں ہوتا ہے۔ کتنا مبارک ہے وہ رشتہ جو بندے اور رب کے درمیان قربانی کے ذریعے استوار ہوتا ہے۔ اللہ سے لو لگانا اور اس کے
ہر فیصلے پر سر جھکا دینا ہی بندگی کی انتہا ہے۔ یاد رکھیے قربانی کے ایام اللہ سے اپنی تقدیر لکھوانے کے دن ہے۔ ان دنوں میں جتنی عاجزی ہوگی اتنی ہی بڑی کامیابی ہوگی۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو وہ خاص عمل اور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو ایام قربانی میں معجزے کی طرح اثر دکھاتا ہے۔ جب آپ قربانی کا جانور ذبح کر لے یا ان مبارک دنوں میں فارغ ہو تو 313 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں اور پھر وہ دعا مانگے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ یہ اسم اعظم کا ورد آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں تیزی لائے گا اور قربانی کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ ذوالحجہ کے ان ایام میں کی گئی دعا اور قربانی کے بعد مانگی گئی التجا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، کیونکہ اس وقت آپ کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے جڑا ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سچا اور مخلص قربانی کرنے والا بنا دے، ہمیں دکھاوے سے بچا اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اے رب العالمین، ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما اور ہمیں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی قربانیاں تو نے قبول فرمائے اور جن کے چہروں کو تو نے اپنی رضا کے نور سے منور کیا۔ اے پروردگار، ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ہمیں اپنی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر اس پیغام نے آپ کے ایمان کو تازگی بخشی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے تاکہ یہ خیر کا پیغام ہر اس دل تک پہنچے جو اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھے اور اپنی دعاؤں کی درخواست بھی درج کرے، شاید ہم میں سے کسی کی آمین اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی بصیرت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔